تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آپ کو بے چینی ہے نیت میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ توبہ کرتے رہیں، آپ کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اور جہاں نیت کو خراب کیا تمہارا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ ہاں، یہ نیت کو ہمیشہ خدا کے ساتھ ایسی رکھیں جیسے خدا رسول چاہتے ہیں۔ ہاں، نیت کو نہ بدلیں۔ ہاں، جو ایک مسئلہ اصل میں ہے وہ شرک کا، اس سے بڑا بچیں۔ یہ آپ کو اتنا خطرہ ہے، اس سے بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اور اس کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایک شرک کو نہیں بخشتا، باقی شرک کے سوا جو گناہ ہے بخش دینا، بخش سکتا ہے۔ یہ فرمایا۔ اب شرک یہ پاکستان میں بہت ہوتا ہے، کوئی چیز شرک نہیں تھی، سمجھ نہیں آتی، چھوڑ دو۔ اگر پتہ بھی شرک اختلاف ہے تب بھی چھوڑ دو۔ ہاں جی، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے شرک نہیں ہے لیکن آقا کے وقت میں چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو مت کرو، ضروری ہی کرنا۔ آقا نے کہا میں آسان دین لے کے آیا ہوں، وہ نجات پائے گا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ اختلاف کی باتوں میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، جو اختلاف میں پڑتا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں ایک دن پڑ جائے گا۔ ایک جگہ اختلاف سے بچے گا، تیسری جگہ کھائی میں گری جائے گا، دیکھ لینا۔ اسی آقا جی نے اختلاف سے منع کیا کہ کسی چیز میں اختلاف ہو تو مت پڑھو۔ آپ کو ایک آدمی کہتے بھائی بزرگوں کی قبر کی زیارت اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی اچھی ہے لیکن شرک ہوتا ہے، میں کبھی گزروں گا تو فاتحہ پڑھ لوں گا، ویسے نہیں جاتا ہوں، سجدے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، عورتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اختلاف ہو گیا، مت جاؤ، اچھا ہے، لیکن تم بزرگ کے بے ادب تو نہیں ہو، قائل ہو، لیکن جو ادھر عوارض پیش آتے ہیں، چیزیں پیش آتی ہیں، بچنا چاہیے۔ کیونکہ آقا جی نے کیا کہا تھا؟ پہلے قبروں پر جانا منع فرما دیا تھا، پھر کہا تم کو آخرت یاد دلائیں گی اس قسم کا معاملہ، پھر بتا دیا تھا وہاں جا کے یہ دعا پڑھنی ہے، جس کا مفہوم عربی میں اس کا سب سمجھے گئے، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ دار القوم ایمان والو تم لوگ چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں، خدا تم کو بھی بخشے ہم کو بھی بخشے، اس کا مفہوم ہے۔ وہاں جا کے ٹانکیں باندھی، وہاں یا غوث یا پیر مدد کرنا، یہ نہیں کیا ہے، یہ آقا جی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، جو بزرگ کامل ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا ہے، اور بعضوں نے جو کیا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ بس جیسے کہتے ہیں مجذوب قسم کے ہوں گے کہ ہوش ہے بھی اس بزرگ کو نہیں ہے۔ بزرگ کو جب ہوش نہ ہو تو اپنے کو خدا بھی کہہ دیتا ہے، نبی بھی کہہ دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا جنگل میں جا کے بیٹھو، اپنے کو خدا کہہ دو، نبی کہہ دو۔ تم کوئی چیز دیکھو بزرگوں کی آقا کے مطابق قرآن کے نہیں، ان کو گالیاں مت دو، برا مت کہو، بس کی حالت خدا جانے، حواس میں تھا نہیں تھا اس کا معاملہ خدا جانے۔ تم نے وہی چننی ہے جو اللہ نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ان چیزوں کو دیکھ کے خدا تعالیٰ کی حدود سے نکل جاتے ہیں، پھر یہ مصیبتوں عذابوں میں آتے ہیں۔ یہ قبروں پہ جانا، طوافیں کرنا، نعرے مارنا، مریضوں کو لے جانا، اگر یہ ایسا ہوتا جائے تو آقا کی مزار شریف پر سارے صحابہ ایسا کرتے، ایسے کرتے تھے نہیں، اور آقا جی نے ایسے کہا، اتنا کہا کوئی سلام کرتا میں جواب دیتا ہوں، حیات النبی۔ تو جو چیزیں اختلاف میں ڈالیں، شک میں ڈالیں، آپ اس میں کسی کو برا بھلا نہ کہیں، آپ خود نہ کریں۔ قوالی ہے، آقا جی نے قوالی نہیں کی، نہ صحابہ نے کی، کیا قوالی سنت رسول ہے؟ سنت صحابہ ہے۔ آقا جی نے کہا وہ نجات پائیں گے جو عمل میں نے کیا، میرے صحابہ نے کیا۔ اب آپ کہیں گے بزرگوں نے، سارے بزرگوں نے کیا، بعض بزرگوں نے ہندوستان میں کیا اجتہادی طور سے کہ چلو بھائی قوالی کے ساتھ کچھ عظمت خدا، عظمت نبی بیان کریں۔ یہ ہندو گانوں میں بڑے مگن ہوتے ہیں، تو گانوں کے یہ بہانے سے یہ سنیں گے مسلمان ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو آپ ان کو گالی مت دیں جن قوالی کی، آقا نے قوالی نہیں کی۔ آپ کہتے قوالی سنت رسول ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اگر احتیاط کرنی ہے تمہارے لیے، احتیاط نہیں کرنی ہے تو تم کسی نہ کسی مصیبت میں آ جاؤ گے، اور اگر شرک کی مصیبت میں آ گیا تمہارا سارا عمل برباد۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے ایسے کہ آسمان سے گرا، بتا وہ بچے گا؟ آقا جی نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں،
کہا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، شرک نہ کرنا خدا سے، چاہے تجھ کو وہ قتل کر دیں یا تجھ کو آگ میں جلا دیں، شرک نہ۔ تو اتنی بڑی مصیبت ہے نا شرک۔ اختلاف ہو کہتا ہے شرک سے شرک نہیں، اس بات کو چھوڑ دو بھائی، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، گھسو ہی مت، نہ اس کو برا کہو نہ اس کو برا کہو، بس تم کو ثبوت نہیں ملا، اختلاف ہے چھوڑ دو۔ اور جو اختلاف میں گھستا ہے وہ بچتا نہیں ہے پھر۔ ہاں آقا ان کے دا ما یریبک الا ما لا یریبک، تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے تردد اور شک میں ڈالتی ہے، تو اس کو پکڑ جس میں اختلاف نہیں ہے۔ بتاؤ، یہ اختلاف میں پڑھ پڑھ کے سنی بن گئے، بریلی بن گئے، شیعہ بن گئے، مصیبت بن گئے ہیں، اس لیے برکت رحمت نہیں ہے۔ پھر آپس میں محبت ختم ہو گئی ہے، اختلاف سے پھر محبت نہیں رہتی نا، تو میں ہوتی ہے نا۔ اور آقا جن کا تم مسلمان، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ محبت اختلاف کو چھوڑ کے ہوتی ہے، اختلاف میں پڑھنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بات کو اہمیت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے کہ آپس میں محبت نہیں تو ہم لوگوں میں ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ کس نے کہا؟ حضرت محمد۔ پھر اختلاف کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اختلاف کی چیزیں ایسی جس میں سمجھ نہ آئے، اور جس کو سمجھ آئے کہ واقعی صحیح مسئلہ، اور سب کو سمجھ نہیں آتی، اس عالم کو، اس پروفیسر کو، اس مولوی کو اس بات کی حقیقت تب بھی نہیں بتائے کہ سب سمجھ نہیں سکیں گے، اختلاف ہوگا۔ کیوں؟ آقا جی نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کرو جتنی سمجھ ان کو آئے۔ تو منع فرمایا نا کہ سمجھ اگر نہیں ہے، وہ بات سچی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، لیکن سمجھ میں آنے والی نہیں ہے صحیح، وہ مت کرو ان سے، پھر نہیں کرنی چاہیے نا۔ یہ نیم ملا جو کھڑے ہوتے ہیں ممبروں پر ایسی باتیں کر کے عوام میں پھوٹ ڈالتے ہیں، پھر یہ بریلی مسجد ہے نماز نہیں پڑھنی، دیوبندی اس پہ نہیں پڑھنی، یہ وہابی کی مسجد ہے، تبلیغی جماعت ہے، جاسوس ہندوستان کی، اچھی باتیں ہیں۔ ان چیزوں سے بچو گے تو تمہاری نماز روزہ میں اثر آئے گا، نہیں بچو گے اثر نہیں آئے گا۔ اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے علم اور عبادت کی برکت خدا اٹھا رہتا ہے، ان کو مصیبت اور ذلت میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ آقا جی نے کہا اللہم اشکک من شق علی امتی، خدا اس پر مصیبت مشقت ڈالے جو میری امت کو مصیبت مشقت میں ڈالے۔ ایک ماں باپ ہیں، اگر اولاد میں نا اتفاقی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم ماں باپ سے زیادہ رحیم ہیں، ان کو ماں باپ سے زیادہ تکلیف ہوتی جب امتی لڑتے ہیں آپس میں۔ اختلاف کی بات ہو گئی، چھوڑ دی بھئی، یہ اختلاف ہے، سنی بریلی بھائی بن کے بیٹھو، مسجد نماز پڑھو۔ اختلاف کی بات ہے، اس کو بولے بھائی آقا نے منع کیا، یہ اختلاف کی بات نہ کہ کوئی اور کرو جس میں ہمارا تمہارا ختم۔ پھر کبھی وہ ایک دوسرے کی مسجد سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیریں گے۔ آپ نے کہا المسلم اخو المسلم، تم مسلمان ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، رخ دو، ولا تدابروا، یہ آقا جی نے کہا۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، پھر بھائی لڑتے ہیں آپس میں، یہ تو منافق لڑتے ہیں۔ تو اختلاف کی باتوں کو آپ بالکل نہ پڑھا کریں، اس میں بعض مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر سچی بھی وہ بات ہے، حقیقت ہے، تو اس کو پتہ نہیں آقا جی نے منع کیا کہ جو سب کی سمجھ میں نہ آئے نہ باتیں برقع کرو، اختلاف ہوگا۔ اس کو پتہ نہیں خدا نے قرآن میں کہا وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے سے علم والا اونچا ہوتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، پھر کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس بات کو نہیں کرنا چاہیے چاہے حقیقت ہے۔ قرآن نے نہیں کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، پھر وہ جھٹلائیں گے کہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے اس حقیقت کو سمجھے، پھر نہیں کرنی چاہیے نا۔ قرآن نے منع کیا، آقا جی نے منع کیا، پر یہ مولوی ایمان کے کمزور ہوتے، تربیت ان کو نہیں ہوتی نا، علم تو ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، وہ بے تربیت جیسے نیم ملا نیم حکیم، پھر یہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، خود بھی مصیبت۔ ان کو پتہ کرے یہ حقیقت ہے تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح حدیثوں میں دیکھ لیں، صحیح اخبار صحابہ کے واقعات میں جو سند سے ہیں، ان کا نام میں بھول گیا، انہوں نے کہا مجھے اتنی معلومات قرآن میں ہو گئی ہے، خدا نے باریکیاں بتائی ہیں۔ اس صحابی نے کہا اگر میں تم کو بیان کروں، صحابی صحابیوں کو کہتا ہے لقطعتم منی هذا الحلقوم، تم میرا گلا کاٹ دیتے،
تم کہتے تو غلط کہتا تو کفر کرتا, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. خدا نے مجھ کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے, پڑھنے میں سب ایک ہیں, سننے میں سب ایک ہیں, لیکن سمجھ اور علم میں یہ صلاحیت, قابلیت, یہ خدا داد چیز ہوتی ہے. تو اس کو انسان سوچ سمجھ کے آدمی سے بات کرے. حضرت عمر ایک نوجوان کی بڑی قدر کرتے تھے. بعض بڑے صحابہ کو اس پر کچھ جیسے کہتے ہیں افسوس ہوا, یہ نوجوان ہے دوسرے بڑے عمر کے ہیں, آپ اس کو اتنی محبت اور پیار قدر کرتے ہیں. کہا اس کا ذہن بڑا تیز ہے, بہت کچھ سمجھتا ہے. کہ قد کے اعتبار سے کوئی علم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو آپ نے ایک سوال کیا, اس لڑکے نے جواب دیا, نوجوان نے. دوسرے صحابہ جواب نہیں دے سکے. کہا اس لیے قدر کرتا ہوں اس چیز کو, دیکھو کیسے ذہن. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آیت اتری, سارے صحابہ جو سے خوش تھے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور تم پہ نعمتیں سب ہم نے مکمل کر دی. یہ بشارت تھی قرآن میں, سب خوش تھے. اور ابو بکر صدیق رو رہے تھے. جس کے سب خوش ہیں, آپ کو کیا ہوا رو رہا ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے دین مکمل ہو گیا, اب آقا جی ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. کہا اب ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, انہوں نے اپنا کام پورا کر, اسے رو رہا ہوں, اب یہ جدائی کا وقت ہے. ایک مسئلہ سمجھتا ہے کیسے, پھر اختلاف ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. آقا جی نے ایک دفعہ کہا تم میں سے پہلے عورتوں میں سے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. بظاہر حدیث لیکن مطلب کچھ اور تھا. تو آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات میں کس کی وفات ہوئی تو اس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے, برابر تھے. اس کا کہا تو فرمایا ایسے طرح کے لمبے ہاتھ ہوں گے, پہلے وہ آخرت کی میری طرف آئے گی. یہ تو وہ تو نہیں, یہ تو متوسط ہاتھ. آپس میں سوچنے لگے یہ کیا مسئلہ ہے. آقا جی جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں, سچی بات کہتے ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا آپس میں بات کر کے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے پہلے آئے گی. لمبے ہاتھ سے لمبا ہاتھ مراد نہیں تھا, لمبے ہاتھ سے مراد تھا جس کا سخاوت میں لمبا ہاتھ ہوگا. تو ایسی حدیثیں ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان کو کیا ضرورت اختلاف کی بات چھیڑنا, ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہے جس کے دل میں فتنہ مصیبت ہوتی ہے وہ مشتبہات چیز اختلاف میں گھستا ہے. ورنہ آقا جی اتنا دین آسان لے کے آئے, کہا لیلھا کنہارھا, اس میں دن ہی دن ہے, رات نہیں, ہر چیز روشن ہے. اور اختلاف کے متعلق بتا دے, جس چیز میں تم کو سوال جواب اختلاف ہو فردوہ الی اللہ والرسول, قرآن خدا رسول کے حوالے کر, اس میں بحث مت کرو. دیکھا یہ قرآن میں ہے. اور آقا جی نے کہا انما اہلک من قبل, تم میں سے پہلے جو ہلاک ہوئے ہیں کثرت السؤال وقیل و قال, زیادہ سوالات کرنے اور زیادہ بحث کرنا. جو چیز بحث میں آ جائے, سین جیم اس میں سوال شروع ہو جائیں, اس میں نہ پڑا کریں. یہ احتیاط ہے آپ کو. اگر ایک اختلاف سے بچیں تو کہیں ایسے اختلاف میں پڑ جائیں گے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کیونکہ آقا جی جس چیز سے منع کریں تو منع ہو جانا چاہیے, ادھر اپنے علمی معاملہ نہیں دکھائیں. علم جتنا بھی پڑھے انسان, یہ نہ کہ میرے جیسا عالم نہیں سمجھ, یہ سمجھے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم کو قرآن نے یہی سبق دیا, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم کو جتنا بھی علم دیا گیا نہیں دیا گیا مگر بہت کم علم ہے تم کو. تم حقائق کی ہر چیز کو نہیں جان سکتے. یہ قرآن شریف ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, إِلَّا قَلِيلًا, بہت تھوڑا. آپ دنیا کے علم سب اللہ کے علم ہے. ڈاکٹری کے علم کی انتہا نہیں ہے, سائنس کی علم کی انتہا نہیں, کوئی بھی علم لیں, فلک نجوم کچھ بھی لے لیں, یہ صنعت کا علم لے لیں, اس کی انتہا نہیں ہے. تو خدا کے علم کی کہاں انتہا ہوگی. اس لیے خضر علیہ السلام نے موسیٰ السلام کو کہا جو کچھ میسر ہے تم کو ہم کو کرتے رہیں, علم کی تو حد نہیں ہے, جتنا بھی آدمی پڑھے ایسے سمجھو. خضر علیہ السلام موسیٰ السلام کہا تم اضافہ چاہتے ہو, اگر سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی لے لے تو علم ختم ہو, سمندر ختم ہوا. کہا چونچ میں پانی لیا تو کچھ بھی نہیں لیا, تو سارا پڑھا. کہا علم جتنا بھی پڑھ لو بس چونچ میں پانی ہے, باقی سمندر کا سمندر علم پڑھا ہوا, جتنا بھی پڑھو.
جتنا بھی پڑھو سمندر پڑا ہو تم نے چونچ میں پانی لیا. تو اس لیے پھوتی نہیں مارنی چاہیے جیسے مولوی ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں اس کا جواب دو میں یہ کہتا ہوں یہ میں نہ کہ بھائی چپ کر خدا دا نہیں نہ ڈنکے دی چوٹ وڈا چپ نہیں تو شیطان والا تیرا حال ہوئے گا. تکبر کرتے ہیں جی ہاں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نہیں کہ بھائی اختلاف اس کو چھوڑ دیں. ہمارے خدا نے ہمارے نبی نے ہم کو رحمت میں رکھنا ہے. یہ اندر کا عذاب باہر کے عذاب سے زیادہ کے اندر پھوٹے تو باہر کیا ہوگا. دل سے دل نہیں ملتے. مسجدوں میں ایک دوسرے کو ایک کافر کی طرح دیکھتے ہیں. وہ یہ وہابی ہے وہ یہ جڑا نا جماعت اسلامی دا ہی وہ یہ جڑا نا یہ بریلوی یہ بڑا شرک کر دے جے ایسے دیکھتے ہیں جی. ایک مسجد نماز اتنے کافر کے نماز نہیں ہوتی ہے. فلاں عالم نے فتویٰ دیا فلاں عالم نے دیا نہیں دیا عالموں کے فتوے ہوتے ہی رہتے ہیں کہ وہ آقا سے دستخط کر کے تو نہیں لایا. اس میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اسے نے فتویٰ لکھ دیا ہو اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو. آپ نماز پڑھیں آقا کی حدیثوں کو سامنے رکھ کے. ہاں عالموں کا جہاں اختلاف ہو چھوڑ دے. اگر سارے عالم مل کے کہیں تب تو بات ہو سکتی ہے اجتماع سے. تو سارے عالم تو مل کے تو کہتے نہیں ہیں. یہ کچھ کہتا ہے عالم بریلوی کچھ کہتا ہے دیوبندی کے. اس بات کو ہی چھوڑو مل کے. جس بات میں اختلاف ہو آپ نے اس بات میں پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. میں اپنی رائے بالکل نہیں رکھتا. ہم لکیر کے فقیر ہیں. ہاں ہم لیلا بن جو خدا رسول نے کہہ دیا اندھا ہو کے چلنا سوچنا نہیں ہے. جس چیز کو چھوڑ دو چھوڑ دینا. ہم فلانا کہتا ہے فلانا کہتا ہے فلانا کہتا ہے فلانا کہتا ہے ہم نے نہیں سننا. ہم نے یہی سننا اللہ کیا کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں فلانا کہتا ہے اور فلانا کہتا ہے اللہ رسول ایسے کہتے ہیں ہم قبول کوئی بھی کہے ہم قبول کرتے. اگر کہتا ہے اللہ رسول تو نہیں کہتے لیکن میں کہتا ہوں. اگر تو کہتا ہے تو ہم سوچیں گے خدا رسول کے مطابق ہے یا ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ہمارا دل کا نہیں آتا ہے تو ہم آپ کا احترام ضرور کریں گے. لیکن وہ خدا رسول کی بات نہیں تمہاری اپنا اجتہادی رائے ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. ویسے آپ کا احترام کریں گے. آپ عالم ہیں. ہر کسی کی بات سوچنی ہے سمجھنی ہے. وہ عالم ہو صوفی ہو پیر ہو ضرور سوچنا. لیکن خدا رسول کی بات جو ثابت مل جائے پاگل کی طرح چلنا سوچنا نہیں.